سورہ نور مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے۔ وانزلنا، اور ہم نے اسے نازل کیا۔ ہم نے نازل کیا فیہا، اس سورت میں آیات بینات، روشن آیتیں، اس سورت میں روشن آیتیں اتاری۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، تم دھیان کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آج کل بار بار ویڈیو میڈیا پر دکھائی جاتی ہے کہ فلاں لوگوں نے پکڑ کر عورت کو مارنا شروع کر دیا، کوڑے برسائے، یہ طریقہ شرعی طور پر درست ہرگز نہیں ہے۔ جہاں تک گستاخ رسول کا تعلق ہے تو اس میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کسی نے گستاخی کی، وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں انہوں نے گستاخ رسول کو پیش نہیں کیا۔ جو ملکی قانون تھا اس کے سامنے بھی وہ پیش نہ ہوئے، بس جذبات میں آ کر انہوں نے خود ہی گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کیس آیا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ گستاخ رسول تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نہ کوئی سزا دی، نہ قتل کے بدلے قتل کی سزا سنائی، نہ کوئی دیت، نہ کوئی جرمانہ، یہاں تک کہ آپ نے ڈانٹا تک بھی نہیں۔ یہ گستاخ رسول کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قاتل ہے تو مقتول کے ورثاء اس قاتل کو قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلامی گورنمنٹ کے زیر سایہ یہ کام نہ ہو، اسلامی عدالت سے اجازت لی جائے اور اسلامی عدالت سزا قائم کرے گی۔ تو اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو کوڑے مارنا، زانی کو سنسار کرنا، شراب کی حد قائم کرنا، قاتل کو قتل کر دینا، یہ جتنی سزائیں ہیں یہ اسلامی عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی ملک میں اسلامی عدالت نہ ہو تو لوگوں کو اسلامی عدالت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود سزائیں دینے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پر کسی کو بھی سزا دینے کے لیے کچھ شرعی اصول ہیں۔ شرعی گواہ چاہیے، پھر ان گواہوں پر جرح تعدیل ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، اور یہ تحقیقات کون کر سکتا ہے؟ اسلامی عدالت کر سکتی ہے، اسلامی فورس کر سکتی ہے، اسلامی ادارے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے اعمال جو بھی لوگ کرتے ہیں یہ در حقیقت یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف اسلامی نظام سے خوف دلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اسلامی قوانین آ گئے تو پھر ایسا ہوگا کہ لوگ جس کو بھی چاہیں گے پکڑ کر کوڑے مارنا شروع کر دیں گے، حالانکہ یہ طریقہ اسلامی نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زانی مرد اور عورت کے لیے یہ سزا رکھی گئی کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب جو اسے اس سزا کو ظالمانہ کہے، وحشیانہ کہے تو وہ تو کافر ہے، کہ قرآن کی کوئی سزا جو مقرر کی گئی، جو قرآن نے بیان کی، وہ کوئی ظالمانہ نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر
غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ذکر ہے۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو پھر ان کی سزا 100 کوڑے نہیں بلکہ سنسار کرنا ہے، جو احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے، جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ انہیں سنسار کیا جائے گا، جسے رجم کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر ہے پھر مرد کا ذکر ہے، لیکن چور کا جہاں ذکر ہے السارق والسارقۃ، پہلے چور مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا ذکر ہے، لیکن زنا میں پہلے عورت کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اس میں عورت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ عورت اگر بے حیائی کی طرف مائل کرنا چاہے تو مرد کو بہکانے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن جو عورت شریعت کی پابند ہو، شرعی پردہ کرتی ہو، با حیا ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہو، غیر مردوں سے باتیں نہ کرتی ہو، نہ انہیں میسج کرتی ہو، نہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی ہو، نہ وہ موبائل فون پر گفتگو کرتی ہو، تو بتائیے کہ وہ پھر اس گناہ میں ملوث کیسے ہوگی؟ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان میں یا دنیا بھر میں بے حیائی موجود ہے تو اس میں آپ کسی بھی بے حیا شخص سے پوچھ کر دیکھ لیں جو گناہ کرتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ کالج یونیورسٹی میں یا بازار میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو جو شریف عورت ہے ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں جرت اسی عورت کی طرف ہوتی ہے کہ جو اندرونی طور پر شریف نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں شریف عورت کون سی ہے اور بے شرم کون سی عورت ہے، وہ ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہماری عورتیں سب متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، شرعی پردہ کریں تو یہ شرعی پردے کی ایک برکت ہے۔ اب دیکھیں جب عورت شرعی پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ رحمتوں کا نزول کیا ہے کہ اگر کوئی بعض لوگ جو عورتوں کو تاکتے رہتے ہیں وہ بھی ایسی عورت کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ جھک جاتی ہے تعظیم کی وجہ سے کہ یہ نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزگی کا زیور اسے عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے، یہ سزا تمہیں اللہ کے لیے قائم کرنی ہے، اور زانی مرد اور عورت پر تمہیں ترس نہیں کرنا۔ یہاں تو ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر ظالم کو سزا دی جائے تو لوگ ظالم پر ترس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یہ سزا جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ مقصد حاصل ہو۔ مقصد یہ نہیں ہے ان کو کوڑے مارنا، اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ گناہ کر لیا، باقی لوگ اس گناہ سے بچیں، لہذا اس مقصد کے لیے ان کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارو تاکہ آئندہ لوگ جو ہیں یہ گناہ کرنے سے ڈریں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد صرف زانیہ عورت ہی سے نکاح کر سکتا ہے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت وہ صرف زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے یا مشرک مرد سے۔ مراد یہ ہے کہ جو آدمی برا ہوتا ہے وہ برائی ہی کی طرف جاتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ نکاح کرنا مومنوں پر حرام کیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے یہ حرمت تھی لیکن پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی،
لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان جس عورت سے نکاح کرے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، عورت جس مرد سے نکاح کرے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تاکہ ہونے والی اولاد وہ گناہوں سے دور رہے اور وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو۔ والذین یرمون المحصنات، جب یہ بات آئی کہ زانی مرد اور زانی عورت کو یہ سزا دی جائے گی تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے پھر تو جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے، اور ایک کو سزا ملے گی تو باقی لوگ جھوٹا الزام لگانے کی جرت نہیں کریں گے۔ تو فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو نیک عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیں، زنا کی حد یعنی کوڑے مارنا یا سنسار کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ اس میں ایک بھی عورت نہیں چلے گی، چاروں مرد گواہ ہونے چاہیے، اور چاروں مرد گواہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لاکھوں کیسز میں سے شاید کوئی ایک کیس ہو کہ 4 مرد جو ہیں وہ انہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ لہذا یہ سزا معاشرے میں شاید ہی کسی کو مل سکے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جب اتنا مشکل اس سزا کو بنا دیا گیا تو پھر سزا رکھنے کا فائدہ؟ کیونکہ جب بھی کوئی مرد اور عورت یہ زنا کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے تو کرتے نہیں ہیں، نہ جانے کتنا چھپ کر کرتے ہوں گے۔ تو یہ گناہ کرتے ہوئے ایک مرد 2 مرد کی بات نہیں، 4 مرد اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں، یہ بڑا مشکل امر ہے۔ اگر 3 بھی مرد ہیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ انہیں حکم ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ تو فرمایا اصل میں ہر ایک کو کوڑے مارنا یا سنسار کرنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے ڈرانا۔ کیا مقصود ہے؟ ڈرانا۔ اگر 20 سال میں 25 سال میں ایک بھی ایسا پکڑا گیا اور اسے سنسار کر دیا گیا، سر عام کوڑے مارے گئے، تو باقی لوگوں پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ لوگ ڈریں گے۔ اصل ان سزاؤں کا مقصد لوگوں کے دلوں میں گناہ سے خوف پیدا کرنا ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، جھوٹے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 80۔ اب آپ سوچیں کہ جب 80 کوڑے کا خطرہ ہوگا تو جب تک کسی کو 4 گواہ جس کے ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک وہ کنفرم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کورٹ میں جا کر کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتا۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اخبار میں جس کا دل چاہتا ہے جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ کتنی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، اور کتنے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اخبار والے ایک معذرت نامہ شائع کر دیتے ہیں، خبر تو اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جب معذرت نامہ ہوتا ہے تو کسی اندر کے کسی پیج میں 1 لائن کا معذرت نامہ ہوتا ہے کہ ہم سے یہ خبر غلط چھپ گئی تھی۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے اس کے اندر جھوٹی خبر شائع کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی تاکہ جھوٹ عام نہ ہو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور انہیں بلیک لسٹ کر دینا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر کبھی بھی زندگی میں ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرنا۔ بتائیے کتنا سخت معاملہ ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا یا وہ الزام کو ثابت نہ کر سکا، 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور زندگی بھر کے لیے وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا کورٹ کی اصطلاح میں کہ وہ اس کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، اس کے پاس 4 مرد گواہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس نے اکیلے اسے دیکھا ہے، تو اب وہ اسلامی عدالت میں آ کر اس پر الزام لگانے کی جرت تو نہیں رکھتا کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، لیکن وہ اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو نہ بولے تب بھی پریشان اور بولے تب بھی پریشان، تو وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیتوں کا نزول ہوا اور اس میں طریقہ بتایا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ اسلامی عدالت میں جائے اور وہ یہ کیس دائر کرے کہ میری زوجہ نے یہ غلط کام کیا ہے، تو 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ پھر قاضی اس عورت سے کہے گا کہ کیا تیرا شوہر جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر عورت اسے تسلیم کر لے یا وہ خاموشی اختیار کرے تو پھر اسے سزا دی جائے گی، لیکن اگر عورت یہ کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے تو قاضی پھر اس سے قسم لے گا، 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گی اللہ کی اور کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں، اگر میرا شوہر سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب اس کے بعد جب دونوں قسمیں کھا چکے تو ان میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا، تو اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور غضب بھی نازل ہوگا، تو قاضی اب شوہر سے کہے گا کہ تو اسے طلاق دے دے، کیونکہ یا یہ جھوٹی ہے تو جھوٹا ہے۔ شوہر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو قاضی خود ان دونوں کے نکاح کو توڑ دے گا، اسے تفسیخ کہتے ہیں، نکاح کو کینسل کرنا، تو قاضی نکاح کو فسخ کرے گا لیکن پہلے اسے کہے گا کہ تو طلاق دے۔ یہ سارا جو کیس ہے اسے لعان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لام عین الف نون، لعان۔ یہ لعان جو ہے یہ فقہی اصطلاح کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، ہاں صرف خود وہی گواہ ہو، خود انہوں نے دیکھا ہو، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 بار گواہی دینا ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے نام سے، یعنی قسم کھا کر گواہی دینا ہے، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی، عورت اگر سزا سے بچنا چاہے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، وہ کہے کہ یہ شوہر، میرا شوہر جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، وہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر، یعنی اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ سارے مسائل نہ بیان کیے جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ نور ایک ایسی سورت ہے
کہ جس میں بہت سارے مسائل اسلامی نظام سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور گھریلو زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بڑا ہی مفید ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے تو تاکید کی گئی کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو کہ یہ پڑھنے سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے صدقے میں ہمیں نور قرآن نصیب فرمائے۔